ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم جو چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں وہ بیسیکلی کچھ ریگولیٹری باڈیز ہیں ہماری، ان کے کوڈ آف کانڈکٹ ہیں جو کہ آپ کو سمجھنے ضروری ہیں۔ اچھا، ہماری اس کلاس میں میجورٹی جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کمپیوٹر سائنس کے ہیں یا سافٹ ویئر انجینئرنگ کے ہیں، لیکن کچھ لوگ جو ہے وہ کمپیوٹر انجینئرنگ کے بھی ہیں۔ تو آپ کے یعنی کہ کچھ اسٹوڈنٹ انجینئرنگ بیک گراؤنڈ کے ہیں اور کچھ نان انجینئرنگ سائڈ سے ہیں کمپیوٹر سائنس کے، تو اس لیے میں آپ کو ریگولیٹری باڈیز کے جو کوڈ بتاؤں گا وہ 3 میجر ریگولیٹری باڈیز کے کوڈ بتا دیتا ہوں۔ ایک بات اور اس میں بتا دوں کہ یہ جو کوڈ آف کنڈکٹ میں اب بتانے جا رہا ہوں ڈفرینٹ ریگولیٹری باڈیز کے، یہ بیسیکلی آپ کا ایک طرح سے ریڈنگ اسائنمنٹ ہے۔ اس کو آپ ڈیٹیل سے ریڈ کیجئے گا، اور اس کا کوئی بھی پوائنٹ ایسا ہے اگر جو آپ کو پنچ کر رہا ہے یا آپ کو کلیئر نہیں ہے یا سمجھ میں نہیں آ رہا، تو وہ پوائنٹ آپ ہماری جو ڈیٹیل ڈسکشن کلاس ہوگی اس میں آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے اس کے ایک ایک بلٹ کو یا ایک ایک پوائنٹ کو میں ڈسکس یہاں نہیں کر رہا، یہاں میں ایک اوور آل پکچر آپ کو بتا رہا ہوں۔ بٹ چونکہ یہ ریڈنگ اسائنمنٹ ہے تو اس ویڈیو کو آپ پاز کر کے اس کے ایک ایک پوائنٹ کو آپ خود ریڈ کیجئے گا اور اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ میں بیسک اسٹرکچر آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ پی ای سی یعنی پاکستان انجینئرنگ کونسل جو ہے اس کے کوڈ آف کنڈکٹ ہیں اپنے انجینئرز کے لیے، یعنی پی ای سی یہ کہتا ہے کہ جو بھی پرسن انجینئرنگ کرتا ہے اس سے پی ای سی کچھ ایکسپیکٹیشن رکھتا ہے۔ وہ ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں پی ای سی کی، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پی ای سی نے اپنے کوڈ آف کنڈکٹ 18 ڈیفائن کیے ہیں، 18، ٹھیک ہے۔ اور یہ 18 کوڈ آف کنڈکٹ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کو پی ای سی جو ہے آرٹیکل کا نام دیتا ہے، یعنی آرٹیکل 1، آرٹیکل 2، آرٹیکل 3 سے لے کر آرٹیکل 18 تک۔ تو پی ای سی کا جو پہلا آرٹیکل ہے وہ بیسیکلی ڈیفینیشن اینڈ اپلیکیشن ہے، یعنی اس میں صرف یہ لکھا ہوا ہے کہ دس کوڈ شیل اپلائی ٹو آل ممبرز آف دا پی ای سی، یعنی آرٹیکل نمبر 1 یہ کہتا ہے کہ پی ای سی کے باقی جتنے بھی آرٹیکلز ہیں وہ سارے کے سارے تمام انجینئرز پہ اپلائی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آرٹیکل نمبر 2 یہ کہتا ہے، پی ای سی یہ کہتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ہر انجینئر اس طرح کام کرے کہ وہ سوسائٹی اور کنٹری کو اپ ہولڈ کرے یا اپ لفٹ کرے، یعنی ہر انجینئر کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ہر ایسا کام کرے جس سے اس کی سوسائٹی کا نام بہتر ہو، جس سے اس کی کنٹری کا نام بہتر ہو۔ جیسے مثال کے طور پہ میں ایک بلٹ پڑھ دیتا ہوں، اے ممبر شل اپ ہولڈ دا آئیڈیالوجی آف پاکستان، یا اے ممبر شل بی آنیسٹ، امپارشل اینڈ سرو دا کنٹری۔ تو یہ پاکستان انجینئرنگ کونسل کہتا ہے کہ ہمارا ممبر یہ ہونا چاہیے۔ آرٹیکل نمبر 3 جو ہے اس میں پاکستان انجینئرنگ کونسل پروفیشنل انٹیگریٹی کی بات کرتا ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہر انجینئر پروفیشنلی دیانتدار ہو۔ انٹیگریٹی میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، انٹیگریٹی ایمانداری کو یا دیانتداری کو کہتے ہیں۔ پروفیشنلزم میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ کیا چیز پروفیشنلزم ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ہر ہمارا پرسن پروفیشنلی ایتھکس رکھتا ہو، پروفیشنلی ایماندار ہو۔ یہاں پہ جیسے یہ ہے، A member shall be realistic and honest in all estimates, reports, statements وغیرہ وغیرہ۔ آرٹیکل نمبر 4 یہ کہتا ہے کہ ہر انجینئر ہمارا، ہم چاہتے ہیں کہ وہ جب بھی پریکٹس کرے، انڈسٹری میں کام کرے، جہاں پر بھی کام کرے، وہ سب سے پہلے اپنی اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کی سیفٹی کا خیال رکھے، ہیلتھ کا خیال رکھے، ان کی ویلفیئر کا خیال رکھے۔ آرٹیکل نمبر 5 یہ کہتا ہے ڈگنیٹی آنر آف دا پروفیشن، یعنی آپ جس بھی پروفیشن میں ہیں اس پروفیشن کی ڈگنیٹی رکھیں، اس کی رسپیکٹ کریں۔ اس پروفیشن، اگر آپ انجینئر ہیں تو آپ انجینئرنگ کے پروفیشن کی رسپیکٹ کریں، اس کی ڈگنیٹی کا خیال رکھیں۔ اگر آپ کمپیوٹر سائنس کے پروفیشنل ہیں یا کمپیوٹر سائنٹسٹ ہیں تو کمپیوٹر سائنس کا جو ایریا ہے اس کی ڈگنیٹی کا خیال رکھیں، اس کے آنر کا خیال رکھیں۔ تو یہ 5واں آرٹیکل ہے۔ آرٹیکل نمبر 6 یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے ایریا کی جو نئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہیں، نئی پروگریس ہوتی ہے، نئی اچیومنٹس ہوتی ہیں، ان کو سوسائٹی تک پروپیگیٹ کریں، بتائیں لوگوں کو۔
اور اس میں کچھ مس ریپرزنٹیشن ہو یا مس انڈرسٹینڈنگ لوگوں کی طرف سے اگر پھیلائی جائے تو اپنے اس پروفیشن کو آپ پروٹیکٹ کریں. آرٹیکل نمبر 7 یہ کہتا ہے کہ جی نالج بیسڈ اوپینین، یعنی جب بھی کبھی انڈسٹری میں، آفس میں، ورکنگ پروفیشن میں کبھی بھی آپ سے کوئی رائے مانگی جائے تو اس وقت تک رائے نہ دیں جب تک کہ آپ کو پوری طرح پتہ نہ ہو. اگر آپ کو اس ٹیکنیکل چیز کی نالج ہے تو اپنی اوپینین دیں، اگر نالج نہیں ہے تو آپ منع کر دیں کہ یہ اس کے بارے میں مجھے نالج نہیں ہے، میں اس کو پہلے دیکھوں گا پھر بتاؤں گا، بجائے اس کے کہ اپنے وہ کیا کہتے ہیں گیس ورک کے اندازے نہ لگائیں. کیونکہ ٹیکنیکل جو انٹیگریٹی ہے وہ یہ ہے کہ ٹیکنیکلی میں کوئی چیز جانتا ہوں تو مجھے بولنا چاہیے، نہیں جانتا تو مجھے نہیں بتانی چاہیے. آرٹیکل نمبر 8 ٹیکنیکل ایکسپرٹیز کے بارے میں. وہ کیا ہے؟ ٹیکنیکل ایکسپرٹیز یہ ہے کہ آپ اس اسائنمنٹ کو ایکسیپٹ کریں جو اسائنمنٹ آپ کر سکتے ہیں، جو پروجیکٹ آپ کر سکتے ہیں اسی کو آپ کریں، جو نہیں کر سکتے اسے نہ کریں. جیسے لکھا ہے a member shall undertake engineering assignments only when he possesses adequate qualification, training and experience. آرٹیکل نمبر 9 یہ ہے کہ آپ جس جگہ کام کریں، جہاں کام کریں، وہاں کی جو بھی کانفیڈینشیلٹی ہے، جو بھی چیزیں آرگنائزیشن کی کانفیڈینشیل رپورٹس ہیں، ڈیٹا ہے، اس کو کبھی کسی کے سامنے ڈسکلوز نہ کریں. آرٹیکل نمبر 10 ہے کمپنسیشن ایکویلنٹ ٹو اسکلز اینڈ کوالیفیکیشن. اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ اگر کسی ہائرنگ پوزیشن پر آ گئے ہیں اور آپ کے سامنے کچھ لوگ آتے ہیں پروفیشنل ڈگری لے کر، ٹیکنیکل ڈگری لے کر، تو ان کو ان کی ایکویلنسی ایجوکیشن اور ایکسپیرینس کے لحاظ سے ان کو جو ہے وہ کمپنسیشن آپ دیں، نہ ان کی کوالیفیکیشن سے کم کمپنسیشن دیں اور نہ اس سے زیادہ کمپنسیشن دیں. انفیئر کمپنسیشن، انفیئر کسی کو بھی کمپنسیٹ نہ کریں، کسی طرح سے بھی نہ کریں. آرٹیکل نمبر 12 انفیئر کمپٹیشن. آپ جب انڈسٹری میں جائیں گے تو آپ کے بہت سارے کمپیٹیٹر بھی ہوں گے، بہت سارے انڈسٹری ایسی ہوں گی جو آپ ہی جیسا بزنس کر رہی ہوں گی. ان کے ساتھ ہیلدی کمپٹیشن تو کریں، انفیئر کمپٹیشن نہ کریں. ایسا کمپٹیشن نہ کریں جس میں کوئی بددیانتی ہو، کوئی بے ایمانی ہو، ایسا کوئی کمپٹیشن نہ کریں. میلیشیس اٹیمپٹ، آپ اپنے کولیگز کے ساتھ، اپنے کسٹمر کے ساتھ، اپنے فیلو جو لوگ ہیں ان کے ساتھ کبھی بھی کوئی میلیشیس اٹیمپٹ نہ کریں. کوئی جھوٹی بات، کوئی تہمت لگانا، کوئی غلط بیانی کرنا، کسی کو جو کہتے ہیں نا ہم لوگ کسی کی ٹانگ کھینچنا، خواہ کسی کو باس کے سامنے برا پیش کرنا یا کسی کی ریپوٹیشن کو خراب کرنا، یہ نہ کریں. آرٹیکل نمبر 14 ایل ایسوسیشن کے بارے میں کہ بینگ این انجینئر، آپ کی جو فرینڈ سرکل ہے، جو جس سے آپ لوگ اٹھتے بیٹھتے ہیں، جس کے ساتھ آپ کا کھانا پینا ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، وہ کوئی بھی ایسے لوگ نہ ہوں جس سے کہ سوسائٹی کو یا کنٹری کو ڈیمیج ہوتا ہو. اگر کوئی ایسے لوگ ہیں کہ کوئی ایسے عناصر ہیں، کوئی اس طرح کے ایلیمنٹس ہیں جن کی ہیبٹس جو ہے وہ کنٹری کے انٹرسٹ کے خلاف ہوں یا آپ کے سوسائٹی کے انٹرسٹ کے خلاف ہوں، تو ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو ڈسٹینٹ کر لیں، ایسے لوگوں سے آپ اپنے آپ کو ایسوسیٹ نہ کریں. آرٹیکل نمبر 15 یہ کہلا ہے کہ ڈیو کریڈٹ اینڈ کاپی رائٹ. جو بھی کسی چیز، میں نے آپ کو بتایا تھا اس سے پہلے بھی کہ آپ نے کسی سے کہیں سے کوئی تھیسز لیا ہے، کہیں سے کوئی پیراگراف لیا ہے، کہیں سے کوئی آرٹیکل لیا ہے، کہیں سے کوئی سافٹ ویئر لیا ہے، کہیں سے کوئی پاور پوائنٹ لی ہے، کہیں سے کوئی پکچر لی ہے، تو اس کو اپنے نام سے پریزنٹ نہ کریں، اس کا ڈیو کریڈٹ دیں. جہاں سے لیا ہے اس کو بتائیں کہ جی میں نے یہ ویب سائٹ ہے، اس سے لیا ہے، یا اس جگہ سے یہ چیز اڈاپٹ کی ہے. آرٹیکل نمبر 16 یہ کہتا ہے کہ آپ نے 4 سال کی جب ڈگری کمپلیٹ کر لی تو یہ نہ سمجھیں کہ اب آپ کو ساری ایبسولوٹ نالج آ گئی، بلکہ اپنے آپ کو ہمیشہ 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 اسکل ڈیولپ اپنی کرتے رہیں، نئی نئی چیزیں پڑھتے رہیں، نئے نئے آئیڈیاز سمجھتے رہیں، اور لانگ لائف اپنی زندگی کے آخر تک لرننگ کرو کے ساتھ رہیں، لرننگ کرتے رہیں. امپلائمنٹ ابراڈ، آپ کو اگر جاب پاکستان سے باہر ملتی ہے، پاکستان سے باہر کرتے ہیں جاب، تو جس کنٹری میں بھی جاب کرتے ہیں، جس اسٹیٹ میں جاب کرتے ہیں اور اسٹیٹ کی جس آرگنائزیشن میں جاب کرتے ہیں، وہاں کے لا کو بھی فالو کرنا ہے آپ کو، یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے.
آرٹیکل نمبر 8 دا لاسٹ آرٹیکل آف پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل وہ یہ کہتا ہے کہ رپورٹنگ آف ان ایتھیکل پریکٹسز، اگر آپ کی آرگنائزیشن میں، اگر آپ کی سوسائٹی میں کسی بھی قسم کی کوئی ان ایتھیکل پریکٹسز ہو رہی ہیں جو آپ کی نالج میں آ گئی ہیں، تو اس کو ہائر اتھارٹیز تک ضرور بتائیے، ان کو انفارم ضرور کیجیے۔ یہ ہے پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل کے کوڈ آف کنڈکٹ، اور آپ دیکھیں کہ اس میں ساری باتیں اگر ان کو سمرائز کر کے میں بیان کروں تو یہ پوری کی پوری ایتھکس بیان ہوئی ہے، جو آپ اس سے پہلے کے لیکچر میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ یہ ایتھکس ہے ٹوٹل۔ اچھا یہ بھی یاد رکھ لیں کہ یہ جتنے بھی آرٹیکلز ہیں ان کے اندر یہ جتنے بھی ورڈز ہیں، یہ ورڈ ٹو ورڈ آرٹیکل کو رٹا لگانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو بس ایز این انجینئر یا ایز اے پروفیشنل آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل نے ایتھکس کے کچھ آرٹیکل دیے ہیں جو کہ 18 ہیں، اور جو یہ ہیڈ کم از کم ہیڈنگ پتہ ہو آپ کو کہ آرٹیکل 15 یہ کہتا ہے، آرٹیکل 14 یہ کہتا ہے، آرٹیکل 13 یہ کہتا ہے، یہ آپ کو کم از کم پتہ ہونے چاہیے۔ اسی طرح اب آتے ہیں اے سی ایم ایک دوسری ریگولیٹری باڈی ہے، اس کا نام ہے ایسوسیشن فار کمپیوٹنگ مشینری، ACM، ایسوسیشن فار کمپیوٹنگ مشینری، اور یہ انٹرنیشنل ایک آرگنائزیشن ہے۔ اس کے جو کوڈ آف کنڈکٹ ہیں وہ 24 ہیں، اور یہ اپنے 24 کوڈ آف کنڈکٹ کو یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ لوگ 4 سیکشنز میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں، سیکشن 1، سیکشن 2، 3 اینڈ 4، اور پورے کے پورے 24 جو اسٹیٹمنٹ ہیں ان کے یا 24 کوڈ آف کنڈکٹ ہیں وہ مور اور لیس وہی ہیں جو پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل کے ہیں، بالکل تقریباً وہی ہیں، صرف ان کی ورڈنگ الگ ہے یا بس اس طرح کی چیزیں ہیں، لیکن اس کے سیکشن ان کے صرف 4 ہیں۔ جیسے پہلا سیکشن ہے، اب دیکھیں پہلے سیکشن میں کتنے کوڈ ڈال دیے انہوں نے، 8، میں نے آپ سے کہا تھا ٹوٹل کتنے کوڈ ہیں، 24، ٹھیک ہے، اور وہ 4 سیکشن میں ڈیوائیڈڈ ہیں، تو سیکشن نمبر 4 میں ان 24 میں سے 8 کوڈ آ گئے، اور یہ سیکشن 1 کیا ہے، جنرل مورل امپیریٹیو، یعنی یہ جنرلی جو اخلاقیات ہوتی ہیں، جنرل اخلاقیات کے بارے میں، مثال کے طور پر اوائڈ ہارم ٹو ادرز، دوسروں کو نقصان نہ پہنچائیں، بی آنیسٹ، ایمانداری سے کام کریں، اور آنر کانفیڈینشیلٹی، جو چیزیں ہیں ان کو کانفیڈینشیل رکھیں اپنی آرگنائزیشن میں، رسپیکٹ دا پرائیویسی آف ادرز، دوسرے کی پرائیویسی کا بھی خیال رکھیں، تو یہ ساری چیزیں ایک جنرل اخلاقیات ہیں۔ اور یہ دیکھیں 8 کوڈ آف کنڈکٹ یہاں ختم ہو گئے، سیکشن نمبر 2 میں آئیے، اس میں بھی 8 ہیں، تو 8 اور 8 کتنے ہو گئے، یہ 16۔ یہ ہیں مور اسپیسیفک پروفیشنل رسپانسبلٹیز، یہ پروفیشنل رسپانسبلٹیز کے بارے میں کہ آپ کو پروفیشنلی کیا کیا کرنا ہے۔ پھر سیکشن نمبر 3 میں کتنے ہیں، 6 ہیں، تو 16 اور 6 کتنے ہو گئے، 22۔ یہ کس سے ریلیٹڈ ہیں، آرگنائزیشنل لیڈرشپ امپیریٹیو، یعنی آپ آرگنائزیشن کے اندر اگر لیڈنگ پوزیشن پر آ گئے ہیں، مینیجر ہیں، جنرل مینیجر ہیں، اسسٹنٹ مینیجر ہیں، مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں، لیڈنگ پوزیشن پر ہیں، تو آپ کو کیا کرنا چاہیے، یہ اس سے متعلق ہے سیکشن 3، اور یہاں تک یہ 22 کوڈ ہو گئے۔ اب باقی رہ گئے آپ کے 2 کوڈ رہ گئے، تو وہ سیکشن نمبر 4 ہے۔ سیکشن نمبر 4 میں صرف 2 ہی کوڈ ہیں، اور وہ کیا ہے، کمپلائنس ود دا کوڈ، یعنی کہ آپ نے جتنے بھی کوڈ پڑھے ان کو پراپرلی فالو کریں، یہ اس کو بتاتا ہے۔ یہ ACM کے کوڈ آف کنڈکٹ ہو گئے۔ تیسری جو ریگولیٹری باڈی ہے وہ IEEE ہے۔ IEEE کے 10 کوڈ آف کنڈکٹ ہیں، اور وہ 10 کے 10 ایک پوائنٹ وائز لکھے ہوئے ہیں، پوائنٹ 1، پوائنٹ 2، پوائنٹ 3 اس طرح لکھے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ بھی کوئی انوکھے نہیں ہیں، بالکل اسی طرح کے ہیں جیسے دوسرے کوڈ تھے۔ فار ایگزامپل کوڈ نمبر 3 دیکھیں، ٹو بی آنیسٹ اینڈ ریئلسٹک ان اسٹیٹنگ کلیمز اور اسٹیمیٹ بیسڈ آن اویلیبل ڈیٹا، یعنی آپ جو بھی ڈیٹا ہے اس پر جو اسٹیمیٹ بنائیں اس میں آنیسٹی کے ساتھ کام کریں۔ یا پوائنٹ نمبر 1 دیکھیں، ٹو ایکسیپٹ ریسپانسبلٹی ان میکنگ ڈیسیجنز کنسسٹنٹ ود دا سیفٹی، ہیلتھ اینڈ ویلفیئر، آپ کو یاد ہے سیفٹی، ہیلتھ اور ویلفیئر کا ایک کوڈ آیا تھا، تو بالکل سملر کوڈ ہیں، تو یہ 3 اور یہ 7 اور یہ 10 کوڈ ہیں، یہ ٹوٹل 10 کوڈ ہیں۔ یہ ہیں تینوں ریگولیٹری باڈیز اور ان کے کوڈ جو میں نے آپ کو بہت ہی بریفلی بتا دیے، آپ ان کو 1 بائی 1 پڑھ لیجئے، اور ایک ریڈنگ اسائنمنٹ کے طور پر پڑھ لیجئے، اور اب اس میں کوئی چیز کنفیوز کر رہی ہے تو پوچھ لیجئے، مگر اس میں یاد رکھ لیں
کہ کسی بھی کوڈ آف کنڈکٹ کو آپ کو نہ رٹا لگانا ہے نہ ورڈ ٹو ورڈ یاد رکھنا ہے، بٹ آپ کو ذہن میں ہونا چاہیے کہ جی پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل کے ٹوٹل 18 کوڈ ہیں، اور 18 کے ہیڈ لائن یہ ہیں، آرٹیکل 1 آرٹیکل 2 میں کیا ہے، آرٹیکل 3 میں کیا ہے، آرٹیکل 4 میں کیا ہے۔ اسی طرح اے سی ایم کے کم از کم 24 کوڈ یاد نہ ہوں، لیکن 4 سیکشنز ہیں اے سی ایم کے۔ وہ 4 سیکشنز کون سے ہیں؟ جنرل امپیریٹیو ہے یا مور اسپیسیفک ہے، مورل، وہ ساری آپ کو پتہ ہوں، اور آئی ٹرپل ای کے ٹوٹل 10 کوڈ ہیں۔ تو یہ آپ کو سارا میں نے ریگولیٹری باڈیز کے کوڈ بتا دیے۔ تھینک یو سو ویری مچ۔